مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی صبح کے لیے، نئے فضل کے لیے، اور اس کلام کے لیے جو خداوند زندہ کلام ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کلام جو ہمیں نکھارتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے، وہی کلام جو خدا ہے اور خدا کلام ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم دیکھیں گے، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے لوگوں کو بتائے کہ وہ عیدیں منانی ہیں، اور یہ ہے گنتی اس کا 29واں باب اس کی پہلی آیات میں کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہارا مقدس جمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نسنگے پھونکنے کا دن ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں خدا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو دن ہے، یہ 7ویں مہینے کی مقررہ عیدوں کے دن، مہینوں کے شروع، ہر مہینے کے نئے چاند سے شروع ہوتا ہے، اور مہینے کے لیے پہلے دن سنگے پھونکے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھیں گے زبور 81 اور اس کی 3 آیات میں لکھا ہے کہ نئے چاند اور پورے چاندوں کے وقت ہماری عیدوں کے دن سنگے پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح اگر ہم ابار 23 باب اس کی 23 آیات سے دیکھیں کہ نئے سال کی عید، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع جمع ہو، اور اس روز کوئی خادمانہ کام نہ ہو، مطلب کوئی کام نہ ہو، سب مل کر خدا کی ستائش کریں، نسنگا پھونکے، خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ قربانیاں، کفارے تو ہمارے خداوند نے ہم سب کے لیے دے دیے، اب کوئی کفارہ نہیں رہا۔ ہاں، لیکن شکر گزاری کرنے کے لیے خدا کہتا ہے اکٹھے ہو، اور اکٹھے ہونے سے باز نہ ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم ابار 23 39 41 میں دیکھیں کہ اور 7ویں مہینے کی 15 تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7ویں دن تک خدا کی عید منانا، پہلے دن خاص آرام کا ہو اور 8ویں دن بھی خاص آرام ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے جب دنیا بنائی، خدا نے 7 دن کام کیا، 6 دن کام کیا، اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، 7ویں دن آرام کیا، اور یہ خدا کا 7واں دن جو ہے وہ مقدس ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر اس دن کو مناؤ، خوشی مناؤ، اور تم اور تمہارا خاندان مل کر یہ سارا کام کرے۔ سبت کو منانا خدا کا حکم ہے، اور ان عیدوں کو بھی منانا خدا کا حکم ہے۔ آپ کلام پڑھیں اور کلام کے مطابق چلیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا، صرف کلام پر توجہ کریں۔ خدا کہتا ہے نہ تیری آنکھیں دائیں ہوں نہ تیری آنکھیں بائیں ہوں۔ اگر آج بھی ہم پڑھ کر بھی خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں استثنا 28 باب اس کی 2-4 میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ وہ کہتا ہے کلام کو پورا کرنا ہے، کلام پر چلنا ہے، جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کلام کو پورا کیا ہے۔ خداوند کلام پر چلے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا 5واں باب اس کی 1 سے 5 تک میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ جو تخت پہ بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا، اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے جو 24 بزرگ تخت پہ بیٹھے ہیں، کلام میں لکھا ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کی قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل اور نسل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہریں توڑنے کے لیے غالب آیا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ صرف ہمارے خداوند یسوع نے پورا کلام کیا ہے، اس کلام پر چلے ہیں، اور انہوں نے یہ کلام چل کر ہمیں وہ راستہ بتایا ہے، سینچا ہے اپنے خون سے، اس نے قیمت ادا
ادا کیے, اس نے کفارے عطا کر دیے. اب ہمیں جس پہلے زمانے میں دیکھیں بکروں کی قربانیاں ہر سال دی جاتی تھیں, کفارے دیے جاتے تھے, لیکن اب کوئی نہیں. ہمارے خدا نے برے کی طرح ذبح ہو کر ہمارے لیے وہ کفارہ عطا کر دیا. ہم نے تو صرف خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے, اور خدا خود کہتا ہے کہ جس طرح میں نے باپ کی فرما برداری پوری کی, اس کے حکموں کو مانا ہے, تم بھی کرو اور میرے دائنے ہاتھ آ کر بیٹھو. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. جب ہم کلام پڑھتے ہیں, اگر اس سے پہلے ہم نہیں پڑھتے تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا, لیکن جب اب یہ کلام پڑھتے ہیں اور جو خدا کے حکم ہیں انہیں مانیں. خدا کہتا ہے کہ یہ مت فکر کرو کہ کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے, آج کی فکر آج کے لیے باقی ہے, کل جب آئے گا تو وہ اپنی فکر آپ لے کر آئے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے, اس کی دی ہوئی عیدوں کو, اس کے پورے کلام کو پورا کرنا ہے اپنی زندگی میں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع نے اس کلام کو پورا کیا, اسی طرح مکاشوہ 5:12 میں کہ اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت, دولت, حکمت, طاقت, عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. پریز دی لارڈ. ہمارا خداوند خود کہتا ہے کہ میں غالب آیا, تم بھی غالب آ جاؤ. ہمیں اب کوئی مشکل نہیں, کیونکہ ہمارے لیے آلریڈی کفارے عطا کر دیے گئے, ہمارے لیے قیمت ادا کر دی گئی ہے, ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے. ہماری اپنی چوائس ہے, خدا کوئی زبردستی نہیں کرتا. خدا کہتا ہے جانا ہے, چلنا ہے تو چلو, نہیں تو نہ. 2 راستے ہیں, ہم نے ایک راستہ اپنے لیے خود چوز کرنا ہے کہ کون سے راستے پہ میں نے اور آپ کو چلنا ہے. اور جب ہم خدا کے پاک حکموں کو مانتے ہیں, جب ہم باپ کی مرضی پہ چلتے ہیں, تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے, ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے. اسی طرح اگر استثنا 28 باب اس کی 2-5 دیکھیں تو خدا نے وعدے کیے ہیں کہ خدا کہتا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں میں تجھے دوں گا اور تجھ کو ملیں گی. اس نے کہا دوں گا اور ملیں گی بھی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیتوں میں بھی تو مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاہیں, بچے, گائیں, بیل, سب کی بڑھوتری ہوگی. برکت دے گا. خدا کہتا ہے وہ سب, ایون تیرے جانور بھی سب مبارک ہوں گے. پریز دی لارڈ. اور تو اندر آئے گا مبارک ہوگا, تو باہر جاتے ہوئے بھی مبارک ہوگا. تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں گے, تیرے روبرو شکست دلاؤں گا. خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ تیرے لیے کروں گا. وہ ایک راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے جائیں گے. خدا کہتا ہے وہ ہر وقت ہر گھڑی ہم سب کی حفاظت کرے گا, کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے. پریز دی لارڈ. اسی طرح 13-14 میں اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا. پریز دی لارڈ. تو پست نہیں بلکہ سرفراز کیا جائے گا, بلند کیا جائے گا. خدا کہتا ہے تو ہمیشہ کامیاب ہوگا, کامیابی تیرے قدم چومیں گی, بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سن, غور سے سن اور احتیاط سے اس پر عمل کر. اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دائیں یا بائیں نہیں مڑنا, اور غیر معبودوں کی پرستش نہیں کرنی, پیروی نہیں کرنی, ان کی عبادت نہیں کرنی. صرف اپنے واحد خداوند خدا کی جو زندہ خدا ہے, ہمیں صرف اس کی پرستش کرنی ہے, اس کی عبادت کرنی ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جائیں گی, لیکن جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. پریز دی لارڈ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 1 سموئیل 1 باب اس کی دیکھیں 2 آیات سے دیکھیں کہ کس طرح وہ جو الکہارا شخص تھا جو سموئیل کا باپ تھا, وہ کس طرح یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سلام میں رب الفاظ کے حضور سجدہ کرنے اور قربانیاں گزرانے کو جانتا تھا, اور وہاں قربانی دیتا تھا. اور اس کے جو پہلی بیوی تھی, اس کے بچے تھے, ان کو پورا حصہ دیتا تھا, لیکن یہ حنا کو وہ ڈبل دیتا تھا کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا تھا. اور حنا ہمیشہ وہاں جا کے دعا کرتی تھی, اور خدا نے اس کی اس دعا کو سنا, اور خدا نے اسے سموئیل سے نوازا اور بہت سی اولاد سے نوازا. پریز دی لارڈ. ہمیں صرف خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے, خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے, تبھی خدا کا کلام جو تایا ہوا ہے, خدا کا کلام جو ہمیں نکھارتا ہے. اسی طرح زبور 18:30 میں لیکن خدا کی راہ کامل ہے, خدا کا کلام تایا ہوا ہے, وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. جب ہم اپنے خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں, ہم اپنے خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں, تو کوئی بھی ہمیں
शर्मिंदा नहीं कर सकता और ना हम शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि जिसका तवक्कुल खुदा पर है। इसी तरह हर चीज़ खुदा हमें मुहैया करता है, हमने फ़िक्र नहीं करनी। जब खुदा ने कहा है कि सबत मनाना है, खुदा ने कहा है ये ईदों को मनाना है, कलाम में लिखा है, तो हमने कलाम के मुताबिक चलना है। हमें सिर्फ़ कलाम को लेना है, हमें सिर्फ़ कलाम पे चलना है, और बाकी चीज़ें खुदा ने कहा है वो सब कुछ देगा। हमने ये फ़िक्र नहीं करनी कि अगर मैं सैटरडे संडे काम नहीं कर रही या सैटरडे को काम पे नहीं जा रही या संडे को, तो खुदावन सब कुछ देता है। हमें सिर्फ खुदा ने आराम किया, खुदा ने कहा ये आराम हमें भी उसने बख्शा कि ये अपने बच्चों में, अपनी फैमिली को ये टाइम दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दौलत और इज़्ज़त और हयात खुदा के खौफ और फरोख्तनी का अजर है, वो देता है, वो सब कुछ देगा। हमें सिर्फ तवक्कुल करना है। आज का ज़िंदा कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। ये कलाम मेरे और आपके हाथों में हो, ये कलाम हमारी ज़िंदगी हो, और जब हम इस पर अमल करेंगे तो ही हम फरमाबरदार बनेंगे। तो ही हम ये नहीं कि कलाम हम संडे के संडे चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कलाम पर तवज्जो नहीं कर रहे। खुदा का कलाम, ज़िंदा कलाम जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम क्या हैं, बदल जाते हैं। फिर वो काम जो हम करते हैं वो छोड़ देते हैं। आज जैसे कि कल तौबा का दिन था, ताकि नए साल में एंट्री करने के लिए हम अपने खुदावंद की हजूरी में जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और नए साल में अपने आप को पूरे तौर पर, कामिल तौर पर बनने के लिए खुदा की हजूरी में आ जाएं। अपना आप सलेंडर कर दें ताकि खुदा का कलाम हमें निखारेगा और हमें संवारेगा। हमें तौबा करनी है, जो गुनाह हमने किए हैं, जो गलतियाँ की हैं, खताएँ की हैं, हर एक गुनाह की हमने माफ़ी मांग कर और माफ़ करना भी है, माफ़ी मांगनी भी है और माफ़ करना भी है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया तो हम उनसे माफ़ी मांगे अपने खुदा की हजूरी में, और किसी ने हमारा दुखाया तो हम उन्हें माफ़ करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है माफ़ करोगे तो माफ़ किए जाओगे। हमें माफ़ी में जाना है, तौबा करनी है, और नए साल में एंट्री के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, पूरे तौर पर कामिल बनने के लिए इस कामिल कलाम को लेना है, इस कलाम पर चलना है, इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेना है। ये कलाम हर वक्त हर घड़ी हमारे अंदर हो। ये कलाम हमारी सोचों को बदलने वाला है, ये कलाम हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला। जब हम पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि खुदा के ने क्या हुक्म दिए हैं, खुदा की मर्ज़ी क्या है, हम किस तरह उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे। खुदा बाप हमें इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, ताकि हम जाँ फिशाई से खुदा बाप के पाक हुक्मों को माने, उसकी पाक मर्ज़ी पे चले, ताकि वो हमारी रहनुमाई और रहबरी करे। यस्सु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।